آپ سب پر سلامتی ہو۔ اسد آوان کا لکھا ہوا ہے، خبر خبر میں رہو راہ انتشار سے دور، روش روش پہ چلو بندائے مکار سے دور، یہ استعمار کا ہے جال پھنس نہ جاؤ کہیں، ہر ایک قوم رہے قوم داغدار سے دور۔ ناظرین، ایران میں کوئی عام ہنگامہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ منظر تھا جو صرف نعروں اور پتھروں سے سمجھا جا سکے۔ ایران میں جو کچھ دکھائی دیا وہ اصل کہانی کا صرف پہلا پردہ تھا۔ اصل کھیل پردے کے پیچھے کھیلا جا رہا تھا، وہاں جہاں فیصلے ہوتے ہیں، اعصاب آزمائے جاتے ہیں اور ریاستوں کے صبر کو جانچا جاتا ہے۔ اسی موڑ پہ ایک تجزیہ سامنے آیا جس نے اس پوری تصویر کو الٹ کے رکھ دیا اور ایک ایسا زاویہ بنایا جس نے یہ سوال کھڑا کر دیا کہ یہ سب محض احتجاج تھا یا کسی بڑے منصوبے کا حصہ۔ یہ نقطہ نظر معروف تجزیہ کار رعایت اللہ فاروقی کے تجزیے سے سامنے آتا ہے، جس نے شور، جذبات اور سوشل میڈیا کے طوفان سے ہٹ کے اصل سمت کی نشاندہی کی ہے۔ پھر میری تہران میں بین الاقوامی امور کے ایک ماہر سے گفتگو ہوتی ہے جو اس تجزیے میں وہ تفصیلات جوڑتی ہیں جو عام آنکھ سے اوجھل رہتی ہیں، اور جب ان سب کو میں نے اپنے زمینی حقائق اور مسلسل تحقیق کے ساتھ ملایا تو ایک بالکل مختلف نقشہ ابھر کے سامنے آیا ہے۔ یہ کہانی اس بات کی نہیں ہے کہ سڑکوں پر کیا ہو رہا تھا، بلکہ اس سوال کی ہے کہ وہ ہاتھ کون سے تھے جو اندھیرے میں رہ کر بازی پلٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ وہ جائزہ ہے جو بتاتا ہے کہ ایران میں اصل میں ہوا کیا، یہ معاملہ کس نہج پر جا رہا تھا اور کیوں کچھ لمحوں کے فیصلوں نے پورے خطے کو ایک نئے امتحان کے اندر ڈال دیا۔ یہ زمانہ صرف جنگوں کا نہیں ہے، یہ بیانیوں کا ہے۔ رعایت اللہ فاروقی صاحب کہتے ہیں کہ اب جو ہے وہ چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں، یعنی اب ٹینک سرحد پہ کم اور ذہنوں میں زیادہ اتارے جاتے ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر رعایت اللہ فاروقی صاحب کا جو میں نے تجزیہ پڑھا اس کی اصل روح سامنے آتی ہے۔ وہ بار بار اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ جدید تنازعات میں پہلا حملہ بارود سے نہیں اضطراب سے ہوتا ہے، اور اس اضطراب کی سب سے آسان ترسیل گاہ جو ہے وہ سوشل میڈیا۔ جیسے ہی کسی ملک میں بڑا واقعہ ہوتا ہے، سوشل میڈیا پر دو کام بیک وقت شروع ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ معلومات کا سیلاب چھوڑ دیا جاتا ہے جن میں سچ، آدھا سچ اور کھلا جھوٹ سب شامل ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ عوام کو جذباتی طور پہ اس نہج پر لے جایا جاتا ہے کہ وہ خود ریاست کے خلاف ہتھیار بن جائے۔ ایران کے حالیہ واقعات کو اسی تناظر میں دیکھنا ہوگا۔ باہر سے دیکھنے والے کو یہ محض احتجاج دکھائی دیا، مگر اندرونی سطح پر یہ کثیر الجہتی دباؤ کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ یہاں ایک اہم حقیقت کو سمجھنا لازم ہے کہ ہر احتجاج بغاوت نہیں ہوتا اور ہر شور انقلاب نہیں بنتا۔ ایران میں بھی ایک بڑی تعداد واقعی معاشی مسائل پہ نالہ تھی، میں بارہا اپنے ویلاگز کے اندر اس کا تذکرہ کر چکا ہوں، لیکن اسی جائز ناراضی کے اندر وہ عناصر شامل کیے گئے جن کا مقصد اصلاح نہیں بلکہ تصادم تھا، اور یہی وہ مقام تھا جہاں ریاست کے لیے اصل امتحان شروع ہوا۔ اسی لیے ریاستی سطح پر سب سے اہم فیصلہ یہ تھا کہ جذباتی رد عمل سے بچا جائے، اور یہی وہ نقطہ ہے جسے رعایت اللہ فاروقی صاحب بار بار اجاگر کرتے ہیں کہ دشمن آپ کو لڑانا نہیں چاہتا، وہ آپ کو غلط وقت پر بولنے پر مجبور کرنا چاہتا ہے۔ ایران میں بھی ابتدائی دنوں میں مکمل خاموشی، محدود معلومات اور کنٹرولڈ بیانیہ اسی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ جدید آپریشنز میں قیادت کو نشانہ بنانا سب سے مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ عسکری منصوبہ بندی میں اسے قیادت سے محروم کرنے والا حملہ کہا جاتا ہے، اور ایران کے معاملے میں اصل دباؤ اسی سمت میں تھا۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ کسی ایک تنصیب کو نقصان پہنچایا جائے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ فیصلہ سازی کا پورا ڈھانچہ جو ہے یہ خوف، افواہوں اور عدم اعتماد کی زد میں آ جائے۔ لیکن کھیل وہیں بگڑا جہاں غیر متوقع عوامل سامنے آئے۔ ایک تو یہ کہ ریاستی اداروں نے اندرونی رابطوں کو برقرار رکھا۔ دوسرا یہ ہوا کہ عوامی سطح پر وہ تقسیم پیدا نہیں ہو سکی جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ جیسے ہی بڑے شہروں میں حکومت کے حق میں اجتماعات سامنے آئے، پورا منصوبہ اپنی بنیادوں سے ہل کے رہ گیا۔ اب اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ امریکی منصوبہ بندی کاغذ پر تو بے عیب لگ رہی تھی، مگر زمینی حقیقت سے وہ کٹی ہوئی تھی۔ واشنگٹن کو یہ گمان تھا کہ ایرانی ریاست تکنیکی طور پہ اس حد تک کمزور ہے کہ اس کے اندرونی رابطے چند گھنٹوں میں مفلوج ہو جائیں گے۔ انہیں پورا یقین تھا کہ جدید ٹیکنالوجی، خاص طور پہ سٹار لنک جیسے متبادل نیٹ ورکس، احتجاجی نیٹ ورک کو ریاستی کنٹرول سے آزاد رکھیں گے، مگر وہاں پہ پہلا بڑا جھٹکا لگا۔ سٹار لنک نہ صرف جام ہوا بلکہ اس کے استعمال کے راستے بھی بے نقاب ہو گئے۔ وہ چینلز جن پر ہجوم کو منظم کیا جانا تھا وہ اچانک خاموش ہو گئے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایک مربوط ہجوم چند گھنٹوں میں منتشر ٹولیوں میں بدلنے لگا۔ دوسرا دھچکا اس سے بھی کہیں زیادہ کاری تھا۔ امریکی اور اسرائیلی منصوبہ سازوں کا انحصار جن سرگنوں کے اوپر تھا
وہ یا تو پکڑے گئے یا منظر سے غائب ہو گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو سڑکوں پر قیادت فراہم کر رہے تھے، نعرے دے رہے تھے، راستے متعین کر رہے تھے۔ جیسے ہی کڑیاں ٹوٹنے لگیں، سڑک پر موجود ہجوم اپنی سمت کھو بیٹھا۔ ریاست کے لیے یہ لمحہ فیصلہ کن تھا، کیونکہ اب مقابلہ کسی منظم بغاوت سے نہیں تھا بلکہ بکھری ہوئی بے چینی سے تھا، اور اس سے نمٹنا کہیں آسان ہوتا ہے۔ یہی وہ پس منظر تھا جس میں ایرانی سڑکوں پر ایک اور منظم منظر ابھرا جس کی کسی نے پیشگوئی نہیں کی تھی۔ لاکھوں لوگ حکومت کے حق میں نکلے، اور یہ لوگ نعروں سے زیادہ اپنے وجود سے پیغام دے رہے تھے کہ ریاست ابھی تنہا نہیں ہوئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب تل ابیب میں خطرے کی گھنٹیاں بجی اور اسرائیلی قیادت کو یہ اندازہ ہوا کہ اگر اب بھی اگلا مرحلہ شروع کیا گیا تو نتیجہ الٹا پڑ سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہاں پہ گھبراہٹ صاف نظر آنے لگی۔ اس سب کے باوجود واشنگٹن میں ایک حلقہ اب بھی حملے پر مصر تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ ایک مخصوص تاریخ پر دباؤ کو عسکری کارروائی میں بدلا جائے اور اس شور و غل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قیادت کے خلا کا تاثر پیدا کیا جائے۔ مگر وہاں پہ تیسرا بڑا تعطل سامنے آتا ہے۔ خطے کے اہم ممالک نے کھل کر یہ اعلان کر دیا کہ ان کی فضائی حدود استعمال نہیں ہونے دی جائے گی، کیونکہ جو آخری بار حملہ کیا گیا تھا اس میں قطر نے ایک منظرنامہ دیکھ لیا تھا۔ جدید جنگ میں فضائی راستوں کے بغیر بڑے اہداف تک پہنچنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، اور یہی وہ مقام تھا جہاں پورا کھیل پلٹا۔ اسرائیل کو پیچھے ہٹنا پڑا، امریکہ کو قدم روکنا پڑے۔ طاقت کے اس مظاہرے میں سب سے غیر متوقع عنصر یہ تھا کہ ایران نے اس بار جذبات کی بجائے مشورے کو ترجیح دی۔ ماضی کی روایت کے مطابق فوری اور سخت سزائیں دی جا سکتی تھیں، جس سے عالمی بیانیہ فوراً ایران کے خلاف کھڑا ہو جاتا، مگر اس بار ایسا نہیں ہوا۔ دوست ممالک نے یہ واضح پیغام دیا کہ ہر لاش دشمن کے لیے نیا جواز بنے گی اور ہر پھانسی ایک نئی مہم کا ایندھن بنے گی۔ وہاں پر ریاستی سوچ نے ایک نیا رخ لیا۔ گرفتار افراد کو انتقام کا ذریعہ بنانے کی بجائے سفارتی دباؤ کا ہتھیار سمجھا گیا، اور یہ فیصلہ معمولی نہیں تھا کیونکہ اس میں وقتی غصے کو طویل المدت فائدے پر قربان کیا گیا۔ پیغام صاف تھا کہ اب فیصلے تنظیمی انداز میں نہیں بلکہ ریاستی حساب کتاب سے ہوں گے۔ بات وہیں پہ آ کے رکتی ہے جہاں رعایت اللہ فاروقی صاحب کے نکات ہمیں لے جا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ اس دور میں سب سے بڑی حب الوطنی فوری رد عمل نہیں ہوتا بلکہ ضبط ہوتا ہے، اور سب سے بڑی مزاحمت شور نہیں ہوتی بلکہ سمجھداری ہوتی ہے، اور سب سے بڑی غلطی یہ کہ ہم اپنے جذبات کو دشمن کے ایجنڈے کے مطابق چلنے دیتے ہیں۔ اب اس کے تسلسل میں منظر مزید واضح ہوتا ہے اور ایک اور اہم پردہ اٹھتا ہے۔ یہ جب میں نے تجزیہ پڑھا تو اسی دوران ایران میں ایک سینئر تجزیہ کار محمد حسین باقری سے میری بات ہوئی۔ بات محض خبروں یا سوشل میڈیا کلپس تک محدود نہیں تھی۔ ان کے مطابق زمینی حقائق جو تھے وہ عام آنکھوں سے اوجھل تھے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ اس بار احتجاج کا انداز بالکل مختلف اور غیر معمولی تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ماضی کے اندر مہیسہ امینی والا جو احتجاج تھا یا تہران یونیورسٹی سے اٹھنے والا جو احتجاج تھا اس میں اور اس میں فرق کیا تھا۔ انہوں نے کہا اب کی بار یہ احتجاج منظم تشدد پر مبنی تھا، ماضی میں ایسا نہیں تھا، جس کا ہدف صرف خوف پھیلانا تھا، احتجاج ریکارڈ کرانا نہیں تھا۔ اور باقری صاحب مجھے یہ بتاتے ہیں کہ حملہ آوروں نے براہ راست لوگوں کے سروں پہ وار کیے، بعض مقامات کے اوپر سروں کو کاٹنے کی کوشش کی گئی، پھر کسی جگہ پہ مظاہرین پہ تیل ڈال کے آگ لگانے کی کوشش ہوئی۔ یہ سب کچھ اس انداز میں کیا گیا کہ زیادہ سے زیادہ وحشت پھیلے اور ریاستی کنٹرول کی بجائے مکمل افراتفری کا تاثر ابھرے۔ باقری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ طریقہ واردات جو ہے یہ ایرانی معاشرت سے میل نہیں کھاتا۔ ایران کی تہذیب ہزاروں برس پرانی ہے، وہاں پر ریاست اور عوام کے درمیان ٹکراؤ کی تاریخ ضرور ہے، مگر اس نوعیت کا وحشیانہ تشدد کبھی روایت کا حصہ نہیں رہا۔ انہوں نے ایک جملہ کہا جو بہت معنی خیز تھا۔ ان کے مطابق یہ سب کچھ احتجاج کم اور دہشت زیادہ تھا۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں معاملہ اندرونی بے چینی سے نکل کے بیرونی مداخلت کی طرف جاتا ہے۔ ان کے بقول جس انداز میں تشدد کیا گیا وہ داعش کے طریقہ کار سے غیر معمولی حد تک مشابہ ہے۔ سروں پہ وار کرنا، آگ لگانا، لاشوں کی نمائش کرنا، خوف کو بطور ہتھیار استعمال کرنا، یہ سب وہ علامات ہیں جو ریاستی احتجاج نہیں بلکہ ہائیبرڈ وارفیئر کا حصہ ہوتی ہیں۔ یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے۔ اگر ریاست واقعی اپنے عوام کے خلاف اس سطح پر طاقت استعمال کرنا چاہتی تو اسے ایسے پراکسی عناصر کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ ریاست کے پاس واضح اور کھلے ذرائع موجود ہوتے ہیں، مگر جب تشدد کا انداز شناخت بدل لے اور اس میں وہ سفاکی شامل ہو جو مقامی مزاج سے اجنبی ہو تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ اس کا فائدہ کس کو ہو رہا تھا۔
محمد حسین باقری یہ مجھے بتاتے ہیں کہ یہی وہ مقام تھا جہاں ایرانی سیکیورٹی اداروں کو یہ یقین ہوا کہ معاملہ محض اندرونی احتجاج کا نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ جیسے جیسے یہ پہلو سامنے آیا ویسے ویسے عوامی رائے بدلنے لگی۔ عام ایرانی نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا کہ یہ لڑائی حکومت اور عوام کے درمیان نہیں بلکہ ایران بطور ریاست نشانے کے اوپر ہے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ خاموش اکثریت جو ابتدا میں غیر جانبدار تھی وہ آہستہ آہستہ ریاست کے ساتھ کھڑی ہوتی چلی گئی، اور ان کے مطابق لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ سڑکوں پہ نکلے جو بین الاقوامی میڈیا نے نہیں دکھایا۔ یہی وہ موڑ تھا جس نے سڑک کی نفسیات بدلی، خوف کا ہتھیار الٹا پڑا، جو وحشت پھیلانے آئے تھے وہی بے نقاب ہونے لگے، اور جب کسی معاشرے میں یہ احساس جاگ جائے کہ تشدد باہر سے مسلط کیا جا رہا ہے تو اختلاف بھی مزاحمت میں بدل جاتا ہے۔ اس پورے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو احتجاج کی ناکامی محض سیکیورٹی کامیابی نہیں تھی بلکہ ایک تہذیبی رد عمل تھا، ایک ایسی قوم کا رد عمل جو اپنی تاریخ، اپنے مزاج اور اپنے اجتماعی شعور کو پہچانتی ہے، اور جب اس پر داعش جیسے طریقوں سے وار کیا جائے تو وہ اختلاف کے باوجود اپنی ریاست کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس نے اس پورے کھیل کا رخ موڑ دیا، اور یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھے بغیر اس بحران کو صرف احتجاج کہہ دینا اصل تصویر سے نظریں چرانے کے مترادف ہوگا۔ اب اس پورے منظرنامے میں آپ یہ سمجھیے کہ ابتدائی طور پہ معلومات کیا پھیلائی گئی، ایران کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا، بین الاقوامی سطح کے اوپر کیا پورٹرے ہوتا رہا، جو لوگ پکڑے گئے ان کے بارے میں انکشافات کیا آئے، اور محمد حسین باقری صاحب نے مجھے آخر کے اوپر یہ بتایا، جو میری گزشتہ شب ان سے بات چیت ہو رہی تھی، انہوں نے یہ بتایا کہ میں اس وقت تہران کے اندر موجود ہوں اور یہاں پہ اتنا سکون ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں پڑتا کہ کچھ دنوں پہلے تک یہاں پہ کیا کچھ ہوتا رہا۔ پھر انہوں نے ایک اور چیز اجاگر کی، انہوں نے کہا مخصوص جگہوں کے اوپر صرف ٹولیوں میں لوگ نکلے جنہوں نے وہاں پہ انتشار پھیلانے کی کوشش کی، جبکہ شہر در شہر جو لوگ نکلے ہیں حکومت کی حمایت میں، قافلوں کی صورت میں اور ریلیز کی صورت میں، وہ بین الاقوامی میڈیا نے نہیں دکھایا۔ اب کی بار ایران نے پھر ماضی سے کچھ سیکھا ہے اور حال میں جینا جو ہے اس کے اطوار اور اسلوب تبدیل کیے ہیں۔ اب مستقبل کے اندر مزید کوئی شرنگیزی پھیلانے کی کیا کوشش کی جاتی ہے اور اس میں ایران کی حکمت عملی کیا تبدیل ہوتی ہے، پھر اس پر گفتگو کی جائے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔